بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ شام اور روس کی مشترکہ فضائی مشقیں۔ اسپوتنک نیوز کی رپورٹ کے مطابق شام کی فضائی حدود میں ہونے والی ان مشقوں میں شام اور روس کے جیٹ فائٹر مشترکہ کارروائیاں انجام دیں گے اور فرضی دشمن کے حملوں کا بھی جنگی الیکٹرونک آلات و وسائل سے مقابلہ کیا جائے گا۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ شام کی فضائی حدود کی حفاظت اور شام میں نصب روسی ایئر ڈیفنس سسٹموں کو آزمانا ان مشترکہ مشقوں کے اہداف میں شامل ہے۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، یوکرین کے 2 لڑاکا طیارے اور 14 ڈرون تباہ۔ یوکرین کی جنگ میں جہاں بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں اور ہتھیار تباہ ہوئے، کل روس نے یوکرین کے 2 لڑاکا طیاروں اور 14 ڈرونز کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روس کے اینٹی ایئر کرافٹ نے یوکرین کے 2 لڑاکا طیاروں سخوئی 25 کو ڈونسٹیک اور زیپوریزیا میں مار گرایا۔ روس کی وزارت دفاع کے بیان میں آیا ہے کہ روس نے اس طرح یوکرین کے 14 ڈرون طیاروں اور 5 ہیمارس میزائلوں کو بھی تباہ کر دیا۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کا وحشیانہ فوجی آپریشن ختم، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں وحشیانہ حملوں اور بمباری کے 2 روز بعد اسرائیل کا بڑا فوجی آپریشن ختم۔ جنین میں ہر طرف تباہی کے مناظر پھیلے ہوئے ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں تباہ حال عمارتوں اور گاڑیاں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ کارروائیوں کی روداد سنا رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بمباری اور ڈرون حملے کیے، بلڈوزر سے مکانات گرا کر تباہی پھیلا دی، جس سے 3000 افراد بے گھر ہو گئے۔ کویت اور سعودی عرب کے درمیان بلٹ ٹرین منصوبے میں اہم پیش رفت۔ کویت اور سعودی عرب کے درمیان بلٹ ٹرین منصوبے میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی، جس کے نتیجے میں ریپڈ ریل لنک منصوبے پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ کویتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزارت تعمیرات نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں منصوبے سے متعلق طریقہ کار میں حکومتی ادارے بشمول خزانہ، بجلی، پانی، دفاع، تیل اور کویت میونسپلٹی کی وزارتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ نیٹو نے یوکرین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ نیٹو نے یوکرین کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور اسے F-16 لڑاکا طیارے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیٹو نے یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے دینے سے انکار کر کے اس کے روس کو شکست دینے کے ارادے کو شدید جھٹکا پہنچایا ہے، جبکہ اس سے قبل یوکرین کے صدر کے چیف آف اسٹاف نے دعویٰ کیا تھا کہ مغربی ممالک رواں سال کے اختتام سے پہلے کیف کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق نیٹو ملٹری کمیٹی کے سربراہ ایڈمرل راب بائر نے کہا ہے کہ یوکرین کو اس وقت تک لڑاکا طیارے نہیں دیے جائیں گے جب تک کہ اس کی روس کے خلاف جوابی کارروائی ختم نہیں ہو جاتی۔ یوکرین مغربی ممالک کے ہتھیاروں کی آزمائش گاہ بن گیا۔ ایک برطانوی اخبار نے اطلاع دی ہے کہ یوکرین مغربی ممالک کے ہتھیاروں کی جانچ اور تحقیقات کے لیے ایک مثالی ٹیسٹنگ گراؤنڈ بن گیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یوکرین کی جنگ میں پہلی بار نیٹو کے ہتھیار روسی فوج کے خلاف بڑے پیمانے پر استعمال کیے گئے ہیں اور اس سے مغربی فوجیوں کو ہتھیاروں کی کارکردگی کے بارے میں قیمتی معلومات فراہم ہوتی ہیں۔ رولر کوسٹر اچانک خراب، درجنوں افراد کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ امریکہ کے ایک تفریحی پارک میں رولر کوسٹر اچانک خراب ہونے کے باعث اس میں سوار افراد گھنٹوں زمین سے سینکڑوں فٹ بلند الٹا لٹکے اور ان کی زندگی داؤ پر لگ گئی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ خطرناک واقعہ امریکی ریاست وسکانسن میں پیش آیا، جہاں ایک تفریحی پارک میں رولر کوسٹر گھوم کر اوپر گئی تو عین اسی وقت جھٹکے سے رک گئی۔ اس موقع پر رولر کوسٹر میں سوار درجنوں افراد بے یار و مددگار گھنٹوں زمین سے سینکڑوں فٹ بلند الٹا لٹکے رہے اور موت کے خوف سے ان کی چیخیں بلند ہوتی رہیں۔ کافی دیر بعد رولر کوسٹر درست کرنے اور دوبارہ چلنے کی کوشش میں ناکامی کے بعد بالآخر
ریسکیو کا کام شروع کیا گیا اور رولر کوسٹر میں پھنسے افراد کو کرینوں کی مدد سے نیچے اتارا گیا۔ ایلن مسک نے تھریڈز کی لانچنگ کے بعد پہلا ٹویٹ کر دیا۔ مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر کے سربراہ ایلن مسک نے حریف کمپنی میٹا کی ایپ تھریڈز لانچ ہونے کے بعد پہلا ٹویٹ کرتے ہوئے اسے کاپی پیسٹ قرار دے دیا۔ خیال ہے کہ آج فیس بک کے بانی اور میٹا کمپنی کے مالک مارک زکربرگ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر کے مقابلے میں نئی ایپ تھریڈز لانچ کر دی ہے، جسے ٹویٹر کے لیے اب تک کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی بھارت کے خلاف بین الاقوامی محاذ پر بڑی کامیابی۔ پاکستان کو بین الاقوامی محاذ پر بھارت کے خلاف بڑی کامیابی ملی ہے۔ سینتاس معاہدے کے حوالے سے بین الاقوامی فورم ہیگ میں قائم پی سی اے نے پاکستان کی جانب سے دی گئی درخواست پر پاکستانی موقف قبول کرتے ہوئے بھارتی اعتراضات مسترد کر دیے۔ پی سی اے کی جانب سے پاکستانی موقف کے پرماننٹ کورٹ آف آربیٹریشن کے پاس بھارت کی طرف سے کشن گنگا اور ریتلے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس کے ڈیزائن کی تبدیلی کے حوالے سے بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازعات کا تعین کرنے کا اختیار ہے کو قبول کر لیا گیا ہے۔ بھارتی اعتراضات مسترد کیے جانے کے بعد بین الاقوامی عدالت پاکستان کے اس دعوے کے میرٹ پر سماعت شروع کرے گی کہ مذکورہ بالا دونوں منصوبوں کے ڈیزائن 1961 کے سینتاس معاہدے کی خلاف ورزی ہیں۔ او آئی سی کے علماء وفد کی طالبان سے ملاقات، خواتین پر پابندیاں ختم کرنے پر زور۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب، قطر اور انڈونیشیا کے مذہبی اسکالرز طالبان حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام خواتین کے اسکول جانے یا ملازمت کرنے پر پابندی نہیں لگاتا۔ اون چودھری نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ پی ٹی آئی کی خلاف قانون سرگرمیوں کے خلاف استحکام پاکستان پارٹی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اون چودھری کی جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے ذاتی حیثیت میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی۔ اس پٹیشن میں پی ٹی آئی پر ریاست ملکی اداروں کے خلاف سرگرمیوں پر پابندی کی استدعا کی گئی ہے۔ اون چودھری نے پٹیشن میں عدالت سے استدعا کی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی عائد کی جائے۔ رمیز راجہ ایک مرتبہ پھر کمنٹری باکس میں قدم جمانے کے لیے تیار۔ پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے سابق چیئرمین اور سابق کرکٹر رمیز راجہ نے کمنٹری باکس میں واپسی کا اشارہ دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ ٹویٹ میں رمیز راجہ نے اپنے مداحوں کو خوشخبری سنا دی۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ کیمرہ ساؤنڈ اینڈ ایکشن پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہونے والی سیریز میں کمنٹری باکس میں واپسی ہوگی۔ شیڈیول منظور، نئے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا انتخاب 13 جولائی کو ہوگا۔ سپریم اپیلیٹ کورٹ نے گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ جی بی کے انتخاب کے لیے شیڈیول کی منظوری دے دی، جس کے مطابق 13 جولائی کو گلگت بلتستان کے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے انتخابات ہوں گے۔ ایک ہفتے کے دوران 40 لاکھ سے زائد افراد نے روزہ رسول کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ 7 سے 14 ذی الحج کے دوران 40 لاکھ سے زائد نمازیوں اور زائرین کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آمد ہوئی۔ گلگت بلتستان کے وزراء اور مشیروں کو سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کا حکم۔ گزشتہ روز کابینہ ڈویژن نے گلگت بلتستان کے وزراء، مشیروں، معاونین خصوصی کو سرکاری گاڑیاں واپس کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق گلگت بلتستان کے وزراء ایڈوائزر سرکاری گاڑیاں واپس جمع کرائیں۔ گلگت بلتستان کے پارلیمانی سیکرٹریز، معاونین خصوصی، اسپیشل کوآرڈینیٹرز کو بھی گاڑیاں جمع کروانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ فرانس پولیس کو فون سے جاسوسی کرنے کا اختیار مل گیا۔
فرانسیسی پولیس کو اپنے موبائل فونز کے ذریعے مشتبہ افراد کی جاسوسی کرنے کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فرانس کے قانون ساز افراد نے پولیس اہلکاروں کو فونز، کیمرے، مائکرو فون اور دیگر آلات کے ذریعے دور سے مشتبہ افراد کی جاسوسی کی اجازت دینے پر اتفاق کر لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس کے لیے اختیار کیے جانے والے جاسوسی کے اس طریقہ کار کی اجازت انصاف کے وسیع البنیاد اصلاحاتی بل کا حصہ ہے، لیکن بائیں اور دائیں بازو کے سیاستدانوں کی جانب سے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ شہر کائنات کے مختلف علاقوں میں مونسون کی بارش شروع ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بارش برسانے والا سسٹم آج سے داخل ہو جائے گا۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ سندھ میں مونسون ہوائیں 6 جولائی کی رات یا 7 جولائی کی صبح سے داخل ہو سکتی ہیں۔ سونا مہنگا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز ملک میں سونا مزید مہنگا۔ جمعرات کے روز ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1800 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد نئی قیمت 2,07,800 روپے ہو گئی۔ موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے بڑی شرط عائد۔ راولپنڈی پولیس نے فلنگ اسٹیشنز مالکان کو بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول ریفیولنگ سے روک دیا۔ پنجاب بھر خصوصاً راولپنڈی میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے لیے اب کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ نو ہیلمٹ نو پیٹرول کی زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا لی گئی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔